हज़रात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। कई बरस के बाद, वैसे बहैसियत ज़ाहिर तो मेरा आना मुसलसल रहा है, बहैसियत शायर कई बरस के बाद मेरी हाज़िरी है और बड़ा दिल में बड़ा था कि मैं ये पढ़ूँगा, बहुत कुछ था ज़हन में, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है। बहुत इख्तसार के साथ न जाने कहाँ से बात शुरू होगी और न जाने कहाँ ख़त्म होगी जाके, लेकिन थोड़ा सा बहुत अच्छा आपने अब तक जश्न सुना है, उसी मोहब्बत और खुलूस से थोड़ा सा इस खाकसार को भी वक्त दे दीजिएगा। 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ, ज़रा इन मिसरों में शामिल हो जाइएगा मेरे साथ। किया था दावा सलूनी का जिसने मिंबर से, किया था दावा सलूनी का जिसने मिंबर से, पहुँच रही है ना आवाज़, मौला आपको अच्छा रखें। किया था दावा सलूनी का जिसने मिंबर से, उसी को हिफ्ज़ था कुरान नुज़ूल से पहले। या अली या अली। किया था दावा सलूनी का जिसने मिंबर से, किया था दावा सलूनी का जिसने मिंबर से, किया था दावा सलूनी का जिसने मिंबर से, उसी को हिफ्ज़ था कुरान नुज़ूल से पहले, नुज़ूल से पहले, नुज़ूल से पहले। तो न जाने कैसे वो काफिर था जिसके बेटे ने कलाम पाक सुनाया रसूल से पहले। न जाने कैसे वो काफिर था जिसके बेटे ने, न जाने कैसे वो काफिर था जिसके बेटे ने। बड़ी मोहब्बत है या अली। किया था दावा सलूनी का जिसने मिंबर से, उसी को हिफ्ज़ था कुरान नुज़ूल से पहले। न जाने कैसे वो काफिर था जिसके बेटे ने कलाम पाक सुनाया रसूल से पहले। न जाने कैसे वो काफिर था जिसके बेटे ने कलाम पाक सुनाया रसूल से पहले। कलाम पाक, ये 4 मिसरे और जोड़ता हूँ, चाहता ये हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा खिदमत हो जाए। मेरे कुछ साथी मुझसे शिकायत करते हैं कि तुम बोलते बहुत हो पढ़ते में, तो कोशिश करता हूँ कि ज़रा कम बोलूँ और शेर ज़्यादा सुना दूँ। 4 मिसरे यहीं से जोड़ता हूँ। करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है, मिसरे की हिफाजत कर लीजिएगा, याद रखेंगे इंशाल्लाह। करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है, खासकर शुअराए कराम से दुआ चाहता हूं इस मिसरे पर। करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है, सजदा है शब्बीर का नियत अबू तालिब की है। या अली या अली या अली। करबला की जंग में शिरकत अबू तालिब की है, सजदा है शब्बीर का नियत अबू तालिब की है। साकिये कौसर पिसर पोते है सरदारे जिना, अब तो साबित हो गया जन्नत अबू तालिब की है। साकिये कौसर पिसर पोते हैं सरदारे जिना। साकिये कौसर पिसर पोते हैं सरदारे जिना, अब तो साबित हो गया जन्नत अबू तालिब की है। एक नज़म की मेरे भाई ने फरमाइश की, अब इन्होंने 2 शेर की फरमाइश की है, लेकिन 2 शेर में मेरा भला नहीं होने वाला, इसलिए नज़म तो मैं पढ़ूंगा, वो थोड़ा नज़म तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपका सहारा चाहता हूं। मुलाजा फरमाइएगा, यहाँ से हाजिर करता हूँ एक मतलब शेर अर्ज करता हूँ। ये एक वाकया भी है और मोजज़ा भी है, ये एक वाकया भी है और मोजज़ा भी है, ये एक वाकया भी है और मोजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। ये एक वाकया, जरा बोलते रहिए, शर्माइए मत। ये एक वाकया भी है और मोजज़ा भी है, जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। होकर रहेगा जन्नत और दोज़ख का फैसला, होकर रहेगा जन्नत और दोज़ख का फैसला। करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। होकर रहेगा जन्नत और दोज़ख का फैसला, होकर रहेगा जन्नत और दोज़ख का फैसला। करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। ये सिर्फ कारनामा है सिब्ते रसूल का, ये सिर्फ कारनामा है सिब्ते रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। ये सिर्फ कारनामा है सिब्ते रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। जो कर रहा है नो के सिना पर तिलावतें,
जो कर रहा है नो के सिना पर तिलावतें, वो सर कलाम पाक भी है, तर्जुमा भी है। जो कर रहा है नो के सिना पर तिलावतें, जो कर रहा है नो के सिना पर तिलावतें, वो सर कलाम पाक भी है, तर्जुमा भी है। वो सर कलाम पाक भी है, तर्जुमा भी है। ये एक मतला और कुछ शेर ही मेरे भाई ने गालिबन बम्बई में अपने साकिन आका में लास्ट ईयर मैंने पढ़े थे, आपने सुने। हजरत फरमाइश इनकी 2 शेर की है, लेकिन वो जो 2 शेर हैं वो नज़म का इन्हसार उन्हीं 2 शेर पे है। मैं मतले से थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा माहौल बना के सुन लीजिएगा, मुझे हौसला मिल जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, और इससे बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ कि शायद सुना भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अभी कुछ शुअरा को बिल्कुल ऊँगते ऊँगते मैंने खुद सुना है, तो मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता हूँ कि कैसे सुनिए, ऐसे सुनिए, वैसे सुनिए, जैसा आपका जी चाहे वैसे सुनिए। मैं मतलब हाजिर करता हूँ। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोजा बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोजा बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोजा बाकी है। मिट गए बाजू काटने वाले, अब भी फरेरा बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोजा बाकी है। मिट गए बाजू काटने वाले, अब भी फरेरा बाकी है। मिट गए बाजू काटने वाले, अब भी फरेरा बाकी है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोजा बाकी है। मिट गए बाजू काटने वाले, अब भी फरेरा बाकी है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है। नस्ल अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा बाकी है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है। नस्ल अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा बाकी है। हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं। बगैर चिल्लाए ये शेर पढ़ता हूं। इस शेर को पढ़ने में कोई ताकत नहीं लगाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देता हूं। कभी कभी ये प्रैक्टिकल भी करना चाहिए कि शेर अच्छा है तो चिल्ला के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है। नस्ल अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा बाकी है। हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं। हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं। ये वो अलम है जिस पे हुसैनी फतह का सेहरा बाकी है। हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं। ये वो अलम है जिस पे हुसैनी फतह का सेहरा बाकी है। बैत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं। बैत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं। परचम में अब्बास के लेकिन आज भी पंजा बाकी है। बैत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं। परचम में अब्बास के लेकिन आज भी पंजा बाकी है। कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं। यानी 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 कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं। इस मिट्टी में शह के लहू का कतरा कतरा। के साथ दिल बोला, और एक मीजान में तोला, तभी बोली धड़क बोला, जय बोला जय बोला, और एक मीजान में तोला, नारा हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं। कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं। कोई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ज़रा नवाजी। कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं। इस मिट्टी में शह के लहू का कतरा कतरा बाकी है। कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं। इस मिट्टी में शह के लहू का कतरा कतरा बाकी है। शह के अज़ा खाने में तुम भी मिसले फितरूस आ जाओ। शह के अज़ा खाने में तुम भी मिसले फितरूस आ जाओ। दिल की मुरादें ले जाओ, बेशीर का झूला बाकी है। शह के अज़ा खाने में तुम भी मिसले फितरूस आ जाओ। शह के अज़ा खाने में तुम भी मिसले फितरूस आ जाओ। दिल की मुरादें ले जाओ, बेशीर का झूला बाकी है। जिसका जी चाहे वो भर ले अपनी मुरादों के कूजे।
جو اچھا شعر ہوتا ہے وہ بہرحال اچھا ہوتا ہے، اس کو چاہے جیسے پڑھ دیا جائے اور چاہے جیسے سن لیا جائے، اچھا شعر بہرحال اچھا رہتا ہے۔ شہ کے عزا خانے میں تم بھی مثل فطروس آ جاؤ، دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے، تو خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کرب و بلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، خون بہا کر ماتم میں ہم خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کرب و بلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے۔ حضرات یہ وہ آخری 3 شعر ہیں جن کے لیے مجھے حکم ہوا، میرے بھائی نے فرمائش کی۔ یہ تھوڑی سی یہ بات عرض کر دوں کہ مولا کے روضے پہ جو پرچم لہراتا ہے اس کا رنگ لال ہے، سرخ کلر کا ہے وہ۔ جو لوگ بنفس نفیس زیارت کر کے آئے ہیں وہ باقاعدہ دیکھ کے آئے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ابھی فوٹو اور ویڈیو تک محدود ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ مولا کے روضے پہ جو پرچم ہے اس کا رنگ لال ہے۔ وہ کیا لاجک ہے، رنگ لال رنگ کا پرچم کیوں ہے؟ وہ مولا کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، اور اگر پسند خاطر ہو اور لگے آپ کو کہ ہاں شعر اچھا ہے تو دعا کر دیجئے گا کہ مولا مجھے بھی کربلا بلا لیں۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنے مومنین آج جشن میں شامل ہیں وہ آج کے اس جشن کے توسل سے سب کربلا کی زیارت کریں، اور جائز خواہشات تمام مومنین کی آج اس جشن کے صدقے میں پوری ہوں۔ آیت آیت زندہ ہے اور نقطہ نقطہ باقی ہے، نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے، خون بہا کر ماتم میں ہم دنیا کو بتلاتے ہیں، کرب و بلا سے اب بھی ہمارا خون کا رشتہ باقی ہے۔ سرخ پھریرے کے شعر تک پہنچنے کے لیے 2 شعر کا سہارا لیتا ہوں، ان میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت محبت سے آپ نے سنا ہے، میں حاضر کرتا ہوں۔ سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے۔ تھوڑا سا بولیے آپ۔ سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، سارے دریا سوکھ ہی، جو جہاں ہے وہیں سے بول دے میرے ساتھ، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، یعنی جنگ کرب و بلا کا آخری حملہ باقی ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، یعنی جنگ کرب و بلا کا آخری حملہ باقی ہے۔ لہراتا ہے سرخ پریرا تشنہ دہن کے روزے پر، لہراتا ہے سرخ پریرا تشنہ دہن کے روزے پر، سرخ پریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے، لہراتا ہے سرخ پریرا تشنہ دہن کے روزے پر۔ بہت اچھے ہیں میں حاضر کرتا ہوں۔ سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے، سارے دریا سوکھ ہی جاتے تشنہ لبی کے شعلوں سے،
صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، صرف عریضوں کا صدقہ ہے آج جو دریا باقی ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، یعنی جنگ کرب و بلا کا آخری حملہ باقی ہے۔ لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روضے پر، لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روضے پر، سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے۔ لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روضے پر، سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے۔ حضرات یہ کچھ شعر ہیں ترانہ میں، اور مصرع دیا گیا تھا آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ میرا۔ تو اس میں دو طریقے سے شعراء نے شعر کہے ہیں، کچھ نے حرف روی نون کو مان کے زمانہ و گھرانہ قافیہ باندھا ہے، اور کچھ شعراء نے اس کو آزاد کر کے کہا ہے۔ تو یہ خاکسار بھی آزاد والی، یہ یوں کہہ دوں کہ رائے فرار اختیار کرنے والی فہرست میں ہے۔ تو میں نے پوچھا تھا کیسے، انہوں نے کہا آزاد ہے، تو میں نے بہرحال ہاں اس کو ہم رائے فرار ہی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو میں حاضر کرتا ہوں ایک آدھ شعر، اگر پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ اور ویسے اس آستانے سے مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے، اور میرے پیر صاحب یہ بیٹھے ہیں جگو صاحب، ان کو معلوم ہے کہ اس آستانے سے مجھے کیا کیا ملا ہے، تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدت سے بارہا آیا ہوں، ظاہر کی حیثیت سے بہت آیا ہوں، شاعر کی حیثیت سے یہ میرا دوسرا سفر ہے۔ انشاءاللہ ملاقاتیں آپ سے ہوتی رہیں گی۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ آبرو دل کا سکون اور یہ رتبہ امیراں، آبرو دل کا سکون اور یہ رتبہ امیراں، میں نے سب آپ کے دربار سے پایا امیراں۔ آبرو دل کا سکون اور یہ رتبہ امیراں، میں نے سب آپ کے دربار سے پایا امیراں۔ ہاتھ خالی کوئی دربار سے جاتا ہی نہیں، ہاتھ خالی کوئی دربار سے جاتا ہی نہیں، توڑتے ہی نہیں سائل کا بھروسہ امیراں۔ ہاتھ خالی کوئی دربار سے جاتا ہی نہیں، ہاتھ خالی کوئی دربار سے جاتا ہی نہیں، ہاتھ خالی کوئی دربار سے جاتا ہی نہیں، توڑتے ہی نہیں سائل کا بھروسہ امیراں۔ ہاتھ خالی کوئی دربار سے جاتا، نفیس سید ایک آدھ شعر ہے ایسا جو میں تمہیں سناؤں۔ ہاتھ خالی کوئی دربار سے جاتا ہی نہیں، توڑتے ہی نہیں سائل کا بھروسہ امیراں۔ یہ مصرع میں عام طور پہ مصرع گرے نہیں کرتا ہوں، جو میرے ساتھی شعراء ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ مصرع گرا کرنے کی ڈیوٹی ہم نے اپنی پوری ٹیم میں صرف ایک آدمی کو دے رکھی ہے، وہ ہے نایاب ہلوری۔ اس سے بڑھیا کوئی مصرع نہیں لگاتا، اس لیے ہم لوگ مصرع لگاتے ہی نہیں۔ مصرع پہ مصرع ہماری پوری ٹیم کے اندر اگر کوئی آدمی لگاتا ہے اس کا نام نایاب ہلوری ہے۔ اب اس کی موجودگی میں ہم لوگ کبھی مصرع لگاتے ہی نہیں، کہتے ہیں بھائی تم سے اچھی گرا ہوگی نہیں کسی کی، اس لیے ہم گرا لگائیں گے نہیں۔ کچھ کوشش کریے، ہو سکتا مصرع مصرع کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس رخ سے چسپا ہو جائے اور کس رخ سے مومنین نواز دیں۔ تو ایک ترکیب سے کہنے کی کوشش کی ہے، پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ہاتھ خالی کوئی دربار سے جاتا ہی نہیں، توڑتے ہی نہیں سائل کا بھروسہ امیراں۔ مانگنے والا یہاں پر، مانگنے والا یہاں پر میں اکیلا تو نہیں، مانگنے والا یہاں پر میں اکیلا تو نہیں، آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ، مانگنے والا یہاں پر میں اکیلا تو نہیں۔ مانگنے والا یہاں پر میں اکیلا تو نہیں، مانگنے والا یہاں پر میں اکیلا تو نہیں، مانگنے والا یہاں پر میں اکیلا تو نہیں، آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ میرا۔ مانگنے والا یہاں پر میں اکیلا تو نہیں،
آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ میرا، لینے آتے ہیں مرادیں یہاں ہر قوم کے لوگ، لینے آتے ہیں مرادیں یہاں ہر قوم کے لوگ، دیکھتے کب ہیں بھلا اپنا پرایا میرا، لینے آتے ہیں مرادیں یہاں ہر قوم کے لوگ، دیکھتے کب ہیں بھلا اپنا پرایا میرا، دیکھتے کب ہیں بھلا اپنے پرایا میرا۔ ایک شعر کی کیفیت محسوس کر لیجئے گا، اور مولا آپ کو اچھا رکھیں، اگر شعر آپ تک پہنچ جائے یا پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ میری نظر میں بہت اچھا ہے اور آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں، بہرحال جیسا محسوس کریں۔ مانگنے والا یہاں پر میں اکیلا تو نہیں، آپ کے در کا بھکاری ہے زمانہ میرا، آسماں والے بھی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں، یا علی یا علی، آسماں والے بھی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں، اتنی اونچائی پہ ہے آپ کا روضہ میرا، آسماں والے بھی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے ہے، آسماں والے بھی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں۔ شعر اچھا تھا، شعر اچھا تھا، آپ کی مرضی جیسے سننا چاہے ایسے سنیے، پھر پڑھتا ہوں ایک بار۔ آسماں والے بھی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں، آسماں والے بھی نظروں کو اٹھا کر دیکھیں، اتنی اونچائی پہ ہے آپ کا روضہ میرا، اتنی اونچائی پہ ہے آپ کا روضہ میرا، ایک روضے سے یہاں سینکڑوں گھر پلتے ہیں، یا علی یا علی۔ ایک روزے سے یہاں سینکڑوں گھر پلتے ہیں، پوری بستی کے لیے ایک سہارا میرا، ایک روزے سے یہاں سینکڑوں گھر پلتے ہیں، ایک روزے سے یہاں سینکڑوں گھر پلتے ہیں، پوری بستی کے لیے ایک سہارا میرا، ایک روزے سے یہاں سینکڑوں گھر پلتے ہیں، پوری بستی کے لیے ایک سہارا میرا۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، یہ آخری دو شعر ہیں، بہرحال کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے بات بن گئی ہو، مولا آپ کو اچھا رکھیں، بہت اچھا ابھی تک آپ نے سنا۔ پوری بستی کے لیے ایک سہارا میرا، ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا۔ میرے خیال میں یہ مصرع اس سے اور محبت سے تھوڑا سا سن لیں گے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا، میں پھر پڑھتا ہوں ایک بار۔ ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا، ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا، ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا، اس گھرانے سے جڑا ہے تیرا شجرہ میرا، ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا، ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا، اس گھرانے سے جڑا ہے تیرا شجرہ میرا، اس گھرانے سے جڑا ہے تیرا شجرہ میرا، ہونا کیسے تیرے دربار کی مہندی مقبول، ہونا کیسے تیرے دربار کی مہندی مقبول، ہونا کیسے تیرے دربار کی مہندی مقبول، جب ہے قاسم سے تیرا خون کا رشتہ میرا، ہونا کیسے تیرے دربار کی، ہونا کیسے تیری دربار کی مہندی مقبول، بہت اچھا شعر کہا، ہونا کیسے تیرے دربار کی مہندی مقبول۔ ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا، ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا، ربط ہے باب حوائج سے تیری چوکھٹ کا، اس گھرانے سے جڑا ہے تیرا شجرہ میرا، اس گھرانے سے جڑا ہے تیرا شجرہ میرا، اور ہونا کیسے تیرے دربار کی مہندی مقبول، ہونا کیسے تیرے دربار کی مہندی مقبول، جبکہ ہونا کیسے تیرے دربار کی مہندی مقبول، جب ہے قاسم سے تیرا خون کا رشتہ بھی۔ بڑی محبت